بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ محترمہ ٹیچر مسرور کیف اپنی تقریر بیان فرما رہی ہیں۔ ان کی یہ تقریر ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آج میں آپ سب کو اپنی اس تقریر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا میں جنوں اور انسانوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو چیز بھی پیدا کی گئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بے فائدہ پیدا کی گئی ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس پیدا شدہ چیز کی حکمت سمجھ میں نہ آئے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اسی طرح انسان کو بھی کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، اور وہ مقصد عبادت خداوندی کہ اے انسان، دنیا میں تم نے میری عبادت کرنی ہے، مجھے ہی اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا ہے، میرے آگے ہی سر جھکانا ہے، گویا کہ اپنی ساری زندگی میرے حکم کے مطابق بسر کرنی ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کیا جس مقصد کے لیے انسان پیدا کیا گیا تھا اس کو وہ پورا کر رہا ہے کہ نہیں، تو ہمیں جواب نہ میں ملتا ہے، گویا کہ اس نے عبادت الہی کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اپنا مقصد پیدائش کو فراموش کر دیا ہے۔ میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، جو چیز اپنے مقصد کو بھول جاتی ہے اس کی قدر مالک کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ جب تک مسلمان اپنے مقصد حیات کو نہیں بھولا تھا اور عبادت الہی میں مصروف رہا تو اس وقت تک رب العالمین نے بھی اس کی عزت بلندی برقرار رکھی۔ اس نے جس میدان میں بھی قدم رکھا خدا نے بڑے بڑے ملک اس کے زیر قدم رکھ دیے۔ جب انسان نے اپنی گردن خدا کے آگے جھکا دی تو رب العالمین نے بڑے بڑے ظالموں کو اس کے آگے جھکا دیا۔ جب انسان نے اپنے ذکر الہی کو مشغلہ بنائے رکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خشک پہاڑوں سے اس کے لیے چشمے پیدا فرما دیے اور سمندروں سے اس کے لیے راہیں پیدا فرما دی۔ اس قسم کے مسلمانوں کے لیے ہی کسی نے خوب کہا ہے، مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدانوں میں نکل آئے، کیسر اور اس کے ساتھ کسریٰ کو بھی کچل آئے، جہاں پہنچے زمین کو کر دیا آسمان سے اونچا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے، سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئیں، پہاڑوں پر بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے۔ مگر آج افسوس، مسلمان اپنے اس مقصد کو بھول گیا ہے۔ اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے مگر مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا۔ یہی وجہ تو ہے ہم خدا کی نظروں سے گر گئے ہیں اور ہمارا کوئی قدر نہیں، ہمارا آئے دن عذاب کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آپ چاہے اخبارات کا مطالعہ کیجئے یا خبریں سنیے، یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں سیلاب کا پانی آ رہا ہے، کہیں تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور جانی اور مالی نقصان کر رہی ہیں، اور کہیں مختلف قسم کی بیماریوں نے سینکڑوں لوگوں کو اس سے فوت کر دیا ہے، اور آج کل یہ جو کرونا وائرس چلا ہوا ہے جس سے آدھی سے زیادہ دنیا کو ختم کر دیا ہے، جس بیماری نے، یہ بیماری جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، کبھی کوئی بیماری افریقہ سے آ جاتی ہے، کبھی بیماری چائنا سے آ رہی ہے جس کا کوئی بھی علاج کسی کے پاس نہیں۔
یہ بتائیے آخر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ ہمارے اپنے اعمال کی شامت ہے۔ پچھلے چند سالوں سے جو یہ بیماریاں چل رہی ہیں، کرونا کی، ڈیلٹا کی، یہ صرف اس چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم رب العالمین سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ جھوٹ، غیبت ہمارے دن رات کا معمول بن چکا ہے۔ سنیما آباد ہو گئے ہیں، مسجدیں ویران ہیں، بے دینی اس قدر بڑھ گئی ہے جس کی انتہا نہیں رہی۔ دین مذہب سے بیداری اور بے ایمانی عام ہو گئی ہے۔ اس قدر تباہی کے باوجود بھی ہم نہیں سمجھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تاکہ اللہ اس بیماری کو، اس عذاب کو ہم سے دور کر دیتا۔ جس کرونا وائرس سے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں اور ہزاروں اسپتالوں میں داخل ہیں، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس سے سبق حاصل کرتے اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تاکہ رب العالمین ہم سے یہ بیماری، یہ عذاب ٹال دیتا اور دور کر دیتا۔ الٹا یہ کہ ہم ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ پانی کے عذاب سے بچنے کے لیے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی ایک منصوبہ بنایا تھا، جبکہ نوح علیہ السلام نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو پتہ ہے آپ کو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ تو اس کے باپ نے کیا کہا؟ نوح علیہ السلام نے کہا، آج کے دن اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بھی اللہ والے بن جائیں تو یہ بیماری ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور یہ آگ اور ہوا اور پانی ہمارے فرما بردار بن جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے الگ ہو کر راستہ بھول گئے۔ حضرت سفینہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور اپنے لشکر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا اور ایک درخت کے نیچے رات گزارنے کے لیے ٹھہر گئے۔ دور سے ایک شیر نے دیکھا درخت کے نیچے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ خوشی سے بھاگتا ہوا آیا کہ آج میں اس کو کھاؤں گا۔ چنانچہ دوڑ کر وہ حضرت سفینہ کی طرف آیا۔ حضرت سفینہ نے جب شیر کو دیکھا وہ ذرا بھی نہیں گھبرائے اور نہ ڈرے، بڑے حوصلے سے کہنے لگے، اے شیر، خبردار، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے یہ سن کر شیر نے اپنی گردن جھکا دی اور دم ہلانے لگا اور پاس آ گیا۔ ساری رات حضرت سفینہ کے پاس کھڑے ہو کر اس نے پہرا دیا۔ اس رات جنگل کا کوئی بھی درندہ حضرت سفینہ کے پاس آتا تو وہ کہتا، یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہمارا مہمان بنا ہوا ہے، کہیں ان کی گستاخی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سفینہ کے ساتھ چلتے چلتے شیر حضرت سفینہ کو لشکر میں ملا کر واپس آ گیا۔ آپ نے اللہ والوں کو کتنا روب ہوتے ہوئے دیکھا۔ انسان تو درکنار جنگل کے درندوں پر بھی ان کا روب طاری ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ اللہ والے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کو سمجھ رکھا تھا اور قرآن اور نماز کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ رکھا تھا اور وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں شیر تو کیا بلی سے بھی ڈرتے ہیں۔ آئیے ہم سب بھی مل کر اپنا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑ لیں تاکہ ہمارا دین اور دنیا دونوں سدھر جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے بچوں کو بھی عالموں میں سے بنا دے اور اللہ رب العالمین اپنا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔
ہم جتنے بھی بیمار شوگر بلڈ پریشر والے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. جتنے لوگ بیمار ہیں اسپتالوں میں یا گھروں میں تمام مریضوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہم سب کو ہمارے بچوں کو ہمارے بچوں کے بچوں کو بہن بھائیوں کو گھر والوں کو رشتہ داروں کو دوستوں کو اور تمام مسلمانوں کو پکا سچا نمازی بنا دے. جب ہو دم واپسی لپہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.